السلام علیکم ناظرین، آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا آغاز ایک انتہائی افسوسناک خبر سے۔ سینٹ کے سابق رکن جناب ہدایت اللہ خان صاحب جو ہیں وہ آج اپنے علاقے میں ایک بم دھماکے میں اپنے کچھ ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے ہیں۔ جو ہدایت اللہ خان صاحب ہیں یہ 6 سال تک سینٹ کے رکن رہے، اور جو ان کی آخری تقریر تھی سینٹ میں جو کہ جنوری 2024 میں ہوئی 8 فروری کے الیکشن سے صرف چند دن پہلے، اور اس وقت ان کی سینٹ کی جو مدت ہے اس کے ختم ہونے میں بھی کچھ دن باقی تھے، تو جو ان کی آخری تقریر تھی وہ ذرا سنیں کہ آخری تقریر سینیٹر ہدایت اللہ خان صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ پچھلے 2 دہائیوں میں ہمارے فاٹا کے تقریباً 55,000 لوگ شہید ہوئے۔ 2 ہفتے میں نے 9 FIRs کٹوائی ہے جو مجھے دھمکیاں ملی ہے۔ کل رات کو بھی مجھے لیٹر ملا ہے اسلام آباد میں۔ باجوڑ میں خودکش حملہ ہوا، کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 93 لوگ۔ اب اس سے زیادہ اور حالات کس طرح خراب کیے جائے؟ داعش کے کھلے عام پمپلیٹس لگے ہوئے باجوڑ میں، آپ آ کے دیکھیں نا ایک دن۔ ہم مر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم مر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ ہدایت اللہ خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اسلام آباد میں بھی دھمکیاں ملتی ہیں، اور وہ داعش کا ذکر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے 90 FIR درج کروائیں، یعنی کہ ان کو جو دھمکیاں مل رہی تھیں تو وہ ان کو پولیس اور سیکورٹی ایجنسیز کے نوٹس میں لانے کے لیے باقاعدہ FIR درج کرواتے تھے، اور فلور آف دی ہاؤس پہ جنوری 2024 تک انہوں نے 90 FIR درج کروائی ہیں، کچھ FIR اس کے بعد بھی درج کروائی ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک افسوسناک واقعہ، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اور جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ایک اتنی اہم شخصیت جس نے 90 FIR درج کروائیں اپنے دھمکیوں کے خلاف، تو ان کی زندگی جو ہے وہ اتنی آسانی سے چلی گئی آج۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور اس سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں ایک نئے فوجی آپریشن کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ آپریشن اب ناگزیر نہیں ہو گیا؟ اور ہدایت اللہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو اپنی تقریر میں داعش کا ذکر کیا تھا، لیکن آج کل کچھ اور بھی تنظیموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور قانون دان جناب سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں ہدایت اللہ خان صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ علی ظفر صاحب، آپ کے وہ ساتھی بھی رہے، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو وہ باتیں فلور آف دی ہاؤس پہ کہتے تھے اپنے علاقے کی صورتحال کے بارے میں، ان کی باتیں سچ ثابت ہو گئی اور وہاں پہ سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو یہ بڑا خوفناک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی، اور ان کے جو لواحقین ہیں اور جو ان کی دوست یار لوگ ہیں ان سب سے میں نے بات بھی کی ہے اور کرتا بھی رہوں گا۔ بہت افسوس ہوا، میں تو بہت اچھی طرح جانتا تھا ان کو، ان کے ساتھ 3.5 سال گزارے، اور انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ذاتی گفتگو میں بھی یہ کہتے رہتے تھے کہ آلریڈی میں سروائیو کر چکا ہوں کچھ اٹیکس، میں FIRs بھی درج کر چکا ہوں، لیکن میری کوئی سنائی نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کی جانوں کا کسی کو خیال نہیں، کسی کو دکھ نہیں، کوئی اس کو سیریس نہیں لیتا۔ تو یہ ایک بہت واقعہ ایسا ہوا ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ اب ایک ایکشن پلان کرنا چاہیے، اور آپ نے بڑا ذکر کیا جو اینٹی ٹیررزم آپریشن ہے اس کا بھی۔ اب میرا خیال ہے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کو لینا پڑے گا اپنے اعتماد میں، اور پھر کوئی ایکشن کا پلان کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔